بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی نون ساکن اور تنوین کے قاعدے جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں جی؟ 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے؟ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ ٹھیک ہے جی، پھر ریپیٹ کر لیں اس کو، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ ٹھیک ہو گیا جی، 4 قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں جی؟ 4 قاعدے۔ اظہار ہو گیا، ادغام ہو گیا، اقلاب ہو گیا اور اخفا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے پڑھا تھا پہلے دن اظہار اور اخفا کے متعلق۔ اظہار اور اخفا کے متعلق، اظہار سے مراد آواز کو ظاہر کر دینا اور اخفا آواز کو چھپانا۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، حروف حلقی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، الف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو۔ ٹھیک ہے جی، یہ حروف حلقی ہیں۔ پہلا کام آپ نے نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگلے حرف کو دیکھنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگلے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگلا حرف اگر حروف حلقی میں سے کوئی ہے تو وہاں پر اظہار ہوگا، جیسا کہ مثال لکھی تھی ہم نے، نون ساکن ہے، اگلا لفظ کون سا ہے؟ آئین۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو ہم نے ان نہیں کیا بلکہ انعمت۔ ٹھیک ہے جی، ایک مثال ہم نے یہ پڑھی تھی، جی نون ساکن ہے اور اگلا لفظ حمزہ آ گیا ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے من عجل۔ ٹھیک ہو گیا جی، نون ساکن اور تنوین کے بعد پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگلے لفظ کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا حرف حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار ہوگا۔ اظہار کا کلیئر ہو گیا جی۔ اخفا کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف آ جائیں، 15 حروف ہم نے لکھے تھے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حروف آ جائیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ والے 15 حروف آ جائیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یعنی کہ آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مثالیں بھی ہم نے کچھ پڑھی تھی اس کی، جی نون ساکن ہے، اگلا لفظ کون سا ہے؟ اگلا لفظ کون سا ہے؟ فا۔ اگلا لفظ کون سا ہے؟ فا۔ تو ہم اب اس کو پڑھیں گے انفسکم، انفسکم۔ ٹھیک ہے جی، نون ساکن کے بعد اگلا لفظ آ گیا فا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور مثال ہم نے پڑھی تھی، جی متاع قلیل۔ جی تنوین ہے، تنوین کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟
اگلا لفظ دیکھنا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگلا لفظ دیکھنا ہے. خوف 15 میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. ہم اس کو پڑھیں گے متاع قلیل. بات سمجھ میں آ گئی جی. اب آج یہ جب یرملون کا بھی ہوگا اور آخری ہم جو اقلاب کے متعلق ہے جب یہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ 15 حروف کلیئر ہو جائیں گے یاد رکھنے کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. یعنی کہ 6 حروف حروف ہلکی کے نکل گئے. 6 حروف حروف ہلکی کے نکل گئے. 6 کل ہم نے پڑھے تھے حروف یرملون. کتنے ہو گئے؟ 12. آج ایک کے متعلق اور پڑھ لیں گے ہو جائیں گے 13. پیچھے کتنے بچ گئے؟ 15. 28 وہ پہلے دن ہم نے پڑھے تھے الف سے لے کر یا تک حروف رجا. تعداد 28 اور 29 ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ ہلکی والے 7 کر لیں تو 29 بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 15 یعنی کہ 6 آپ ہلکی کے یاد رکھ لیں, 6 یرملون کے, 12 ایک آج ہم پڑھ لیں گے با کے متعلق 13. باقی جو بچ گئے وہ 15 میں سے آ جائیں گے. وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اظہار اور اخفا یہ ہمارا کلیئر ہو گیا. کل ہم نے پڑھا تھا ادغام کے متعلق. کل ہم نے پڑھا تھا ادغام کا معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا. ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا. کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون حروف یرملون علیحدہ علیحدہ کر لیں ان کو, یا نون. ٹھیک ہے جی. ملائیں تو یرملون بن گیا. کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائے, لام اور را آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا لیکن بغیر الغنہ ہوگا. یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا. ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر مثالیں بھی ہم نے اس کی پڑھ لی تھی. یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اگلا لفظ کون سا ہے؟ لام ہے. اب یہاں پر ادغام ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر یہاں پر ایک قاعدہ وہ بھی اپلائی ہو رہا ہے, پہلا حرف متحرک, دوسرا ساکن, تیسرا تشدید والا ہو تو اکثر ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم اس کو ہم نے پڑھا تھا مِن لَدُنْهُ. ٹھیک ہے. ادھر بھی دیکھیں نون ساکن ہے, اگلا لفظ کون سا ہے؟ ہاں. ہاں کس میں سے؟ حروف ہلکی میں سے ہے. تو یہاں پر ہمارا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ والا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح را کی بھی مثال ہم نے پڑھ لی. یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اگلا لفظ کون سا ہے؟ را. ٹھیک. قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائے تو ادغام بغیر الغنہ ہوگا. یعنی کہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. تو یہ مثال بھی ہم نے پڑھ لی تھی. ہم اس کو پڑھیں گے مر ربکا. ٹھیک ہو گیا جی. پھر آگے کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد باقی 4 جو حروف بچ گئے کون کون سے؟ یا, میم, واو, نون. ٹھیک ہے جی. ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں ادغام بھی ہوگا اور ساتھ غنہ بھی ہوگا. مال غنہ, مال معیت سے ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ملا کر چلنا. ٹھیک ہے. ادغام مال غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی مثال بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھ لی تھی. یہ دیکھیں نون ساکن ہے, اگلا لفظ کون سا ہے؟ یا. اگلا لفظ کون سا ہے؟ یا. تو ہم نے اس کو پڑھا تھا من ینظر. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے ادغام بھی کیا ہے اور ساتھ غنہ بھی کیا ہے. ادغام معال غنہ ہوا ہے. نون ساکن کے بعد یا آ گیا. یا یرملون میں سے اور 4 میں سے ہے. تو آگے پھر نون ساکن ہے, اگلا لفظ کون سا ہے؟ ضوا. اگلا لفظ کون سا ہے؟ ضوا 15 میں سے ہے. تو وہاں پر اخفا ہو رہا ہے. پہلے ادغام معال غنہ ہوا اور آگے نون ساکن پر اخفا ہو رہا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے من ینظر. یہ دیکھیں اس کو میں نے زو رو لمبا نہیں کیا. پہلے دن ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کریں گے. کلیئر ہو گیا جی. تنوین آ گئی ہے. تنوین کے بعد اگلا لفظ دیکھا کون سا ہے؟ میم. میم یرملون میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم پڑھیں گے برحمت منہ. یہاں پر نون ساکن, اگلا لفظ کون سا ہے؟ ہاں. تو یہاں پر ہو رہا ہے اظہار. پہلے پہ ہوا ادغام معال غنہ اور اگلے پہ ہو رہا ہے اظہار. دیکھ لیں لفظ کتنے ہیں اور قاعدے کتنے آگے. 2 قاعدے ایک ہی 2 لفظوں میں آگے. تو ہم اس کو پڑھیں گے برحمت منہ.
جی نون ساکن ہے, اگلا لفظ کون سا ہے؟ واو. اگلا لفظ کون سا ہے؟ بس ایک بات یہ پکی ٹھکی ذہن میں رکھ لینا, کل بھی میں نے کہا تھا جہاں پر بھی نون ساکن تنوین آ جائے, دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے, آپ نے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ اگلے لفظ کو دیکھنا ہے. بس یہ ذہن میں رکھ, پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اگلے لفظ کو دیکھنا ہے. تو اگلے لفظ کے متعلق اب جو کچھ کنڈیشن یہ قاعدوں کے متعلق ہے اس کے مطابق آپ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں. ہلکی ہے تو اظہار کر دیں, 15 میں سے ہے اخفا کر دیں, یرملون میں سے لام اور را ہے ادغام کریں بغیر الغنہ, باقی 4 ہیں تو ادغام کریں مع الغنہ. ٹھیک ہے, اور آخری جو اقلاب ہے وہ آج ابھی ہم پڑھ لیں گے. تو یہ واو یرملون میں سے ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے میوارکی. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ہمارا ادغام کا تھا. آج ہم اقلاب کے متعلق جو ہے وہ پڑھ لیں. قاعدے سارے اخبار ہونا جی تو بندہ سپیڈ سے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک, پھر وہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا, کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر, وہ اس کے متعلق انشاءاللہ آپ کو آخر میں بتائیں گے. وہ ہے کہ 3 آپ کو 3 اس کے ملتے ہیں درجے, کہ ان 3 درجات میں آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں. ایک جو ہے وہ آپ فرض نماز کے اندر جو آپ تلاوت ہوتی ہے اس طرح کی, اور ایک جو ہے وہ جیسے کسی جلسہ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, اس جلسے میں جو قاری حضرات تلاوت کرتے ہیں وہ والی کنڈیشن, اور ایک تراویحوں والی. یہ تینوں میں جو ہے نا اس ہے الگ الگ ہے, اس کی تعریفات ہیں, وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی, وہ آپ کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ. بہرحال جو ہے نا وہ اگر آپ کو تراویحوں کے اندر پیچھے الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تو پڑھنے والے پر قرآن لعنت کر رہا ہے, بات سیدھی سی ہے جی. ٹھیک ہے نا, اور ایسا پڑھنا اور ایسا سننا یہ دونوں درست نہیں. آپ کیوں اس طرح سپیڈ لگا کر پڑھتے ہیں؟ آپ آخری 10 صورتیں پڑھ لیں, آپ ایک پیج پڑھ لیں, ایک ربع پڑھ لیں, جو آسانی سے ہو سکتا ہے اتنا کر لیں. اب صرف یعلمون اور تعلمون کی سمجھ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایسا سننا پڑھنا درست نہیں ہے, بتائیں گے سر. جی آج ہم پڑھ لیتے ہیں اقلاب کے متعلق. کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے, بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ والا بھی. آپ ویسے بھی روز ہی تقریباً نئی چیز آپ لے کر جا رہے ہیں, مل رہی ہے, لیکن بڑی خاص چیز جو ہے نا آپ کو آج بھی ملے گی اس میں اقلاب والے قاعدے میں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. جی کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے, نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں. پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو کس میں بدلیں گے؟ میم میں بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے آپ کو کئی جگہوں پر ایک چھوٹی سی میم ملے گی, اس طرح لکھی ہوئی ہوتی ہے, چھوٹی سی لفظ کے اوپر. اس میم جہاں پر بھی یہ میم آئے گی اگلا لفظ با ہوگا. یہ بات آج کی انٹرسٹنگ.
یہ دیکھیے گا آپ جب بھی تلاوت کیجئے نا، جہاں پر بھی یہ چھوٹی میم آئے گی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ لفظ با. اگلا لفظ لفظ با ہوگا. جتنی مرتبہ بھی قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ چھوٹی میم آئی اگلا لفظ کون سا ہوگا؟ لفظ با ہوگا. کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو کس میں بدل دیں گے؟ میم میں بدل دیں گے، اور میم میں بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، میں مثال آپ کے سامنے 3-4 رکھ دیتا ہوں. جی نون ساکن ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، اگلا لفظ کون سا ہے؟ با. اگلا لفظ کون سا ہے؟ با. تو نون ساکن اور تنوین کو کس میں بدل دیں گے؟ میم میں. نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے، اب جوڑ کرتے ہوئے جب اس کو توڑ کریں گے، جب علیحدہ علیحدہ اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے میم نون زیر میم. اس نون کو کس میں بدل دیا؟ میم میں بدل دیا. قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو کس میں بدلیں گے؟ میم میں بدلیں گے. اب جب توڑ کیا تو اس میں ہم نے نون کو لیا، لیکن جب ہم نے جوڑا تو نون کو بیچ میں سے سکپ کر دیا. قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا. قاعدے کی وجہ سے ہم نے کیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. تو اس کو پڑھیں گے آپ میم نون زیر میم. با عین زبر با میم با. دال زیر دی میم بعدی. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور مثال آپ کے سامنے. جی تنوین کے بعد اگلا لفظ کون سا آ گیا ہے؟ با. اگلا لفظ کون سا آ گیا ہے؟ تو قاعدہ ہمارے سامنے ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو کس میں بدلیں گے؟ میم میں بدلیں گے. تو وہاں بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. اب اس کو ہم پڑھیں گے حلم بہذا. تنوین کو میں نے بدل دیا میم میں. حلم نہیں پڑھ رہا بلکہ حلم بہذا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور مقام پر آ گیا ہے انبئہم باسمائہم. ٹھیک ہے جی. نون ساکن ہے اور اگلا لفظ کون سا ہے؟ با. اگلا لفظ کون سا ہے؟ با. ٹھیک ہے. تو ہم اب اس کو ان بھی ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ام بھی ہم. ٹھیک ہو گئے جی. یہ ہمارے چاروں قاعدے نون ساکن اور تنوین کے کلیئر ہو گئے. اظہار کا بھی کلیئر ہو گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا. 15 میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا. یرملون میں سے لام اور را آ جائے ادغام بغیر الغنہ ہوگا. 4 باقی آ جائیں تو ادغام مع الغنہ ہوگا. اور اقلاب کے متعلق آج ہم نے پڑھ لیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو کس میں بدلیں گے؟ میم میں بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ چھوٹی میم جس جگہ پر بھی آئے گی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ لفظ اگلا لفظ آپ کو لفظ با ملے گا. یہ ہمارے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے اختتام پذیر ہوئے جی. انشاءاللہ کل ہم اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مالک ہمارے یہاں پر بیٹھنا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بھائی قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں. مالک ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.